ماں باپ کا دھیان آج کل صرف بچیوں کی پڑھائی پر ہوتا ہے. ان کو اس بات کی پرواہ نہیں ہوتی کہ وہ جوان ہو چکی ہے, شادی کی ضرورت محسوس کرتی ہے, اور اس بات کا علم بھی ہوتا ہے کہ اس بچی کے تعلقات خراب ہو چکے ہیں, پھر بھی نظر انداز کر کے سارا زور پڑھائی پہ لگاتے ہیں. یہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے. جس نے بھی یہ سوال پوچھا ہے نا, بالکل صحیح سوال پوچھا ہے. ایک ہمارے سوسائٹی کا ایک المیہ پتہ ہے کیا ہے؟ باپ کو ہمیشہ فکر ہوتی ہے بچی کی شادی کی, کیونکہ اللہ نے نیچرل گارڈین کس کو بنایا ہے؟ گارڈین جو بنایا نا نیچرل, وہ باپ کو بنایا ہے. اس کو بہت فکر ہوتی ہے, وہ سوچتا ہے میرے مرنے کے بعد اس کا ہوگا کیا. وہ عزت کا محافظ ہوتا ہے. وہ پیسوں کو اور ان چیزوں کو دوسرے نمبر, وہ کہتے ہیں اس کو اچھا سسرال مل جائے, اپنے گھر کی ہو جائے, پھر پڑھے بے شک, ابھی بھی پڑھے, بعد میں بھی پڑھے, پڑھائی سے اس کو نفرت نہیں ہوتی, لیکن وہ ترجیح دیتا ہے اس کے فیوچر. وہ دیکھ رہا ہوتا ہے نا سوسائٹی میں, دفتروں میں, کس طرح لڑکیاں جو جاب کر رہی ہیں دھکے کھا رہی ہیں, بوائے فرینڈ ہے ان کی عزتوں سے کھیل رہے ہیں, ویڈیو کالنگ کر کے ان کے کپڑے اتروا کے وائرل کر رہے ہیں ویڈیوز. وہ یہ سارے منظر دیکھ چکا ہوتا ہے باپ. مائیں کیا کر رہی ہوتی ہیں؟ وہ بچیوں کو باپ کے خلاف ورغلا رہی ہوتی ہیں کہ تمہارا بیٹا نا, تمہارا باپ جو ہے نا, جو تمہاری شادی کرنا چاہتا ہے, اصل میں یہ ذمہ داری اپنے سر سے اتارنا چاہتا ہے. سب مائیں ایسی نہیں ہوتی, لیکن بعض مائیں ایسا کر رہی ہوتی ہیں. اصل میں اس کو تو فکر ہے جلدی سے کھلانا مشکل ہے نا, بچے پیدا تو کر لی, اب یہ چاہ رہا ہے جلدی سے نکلو, تو باپ کی باتوں میں نہیں آنا. بیٹا ایجوکیشن کو فوکس کرو, کل سسرال میں حالات خراب ہو گئے, ایک تعلیم ہوگی تو وہ تعلیم تمہارے کام آئے گی. سسرال میں حالات خراب جب ہوں گے جب سسرال فیوچر میں ملے گا اس کو. جو آپ کا اسٹائل ہے, اس کو فیوچر میں سسرال ملنے کا آپشن بہت کم رہ گیا اس کے پاس. سسرال لالچی ملے گا جو اس کی ایجوکیشن اور اس کی ارننگ کو دیکھ کے شادی کر رہا ہوگا. اس کے تو حالات خراب ہونے ہی ہونے ہیں. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو مائیں بچوں کو, خدا کا واسطہ بچیوں کو باپ کے خلاف نہ لے کے جائیں. باپ بیٹی کو سمجھا رہا ہوتا ہے, بیٹی تمہارے شادی کرنا چاہتا ہوں, اچھا رشتہ ہے, ڈاکٹر ہے, انجینئر ہے, پروفیسر ہے, بہت اچھے لوگ ہیں, عیش کرو گی سسرال میں. بیٹیوں کو مائیں کان بھر رہی ہوتی ہیں, باپ کی باتوں میں مت آنا, یہ تمہیں سائنسدان بننے سے روک رہا ہے, یہ تمہیں کمپیوٹر سائنس سے روک رہا ہے, یہ تمہیں میڈیکل سائنس سے روک رہا ہے. اس سے بچی ماں کی بات سنتی ہے, وہ باپ کو بے وقوف سمجھنا شروع کر دیتی ہے, اور پھر ایسی بچیوں کی مائیں خون کے آنسو روتی ہیں بعد میں. مائیں خود رو رہی ہوتی ہیں, میرے پاس روتی بھی آئی ہیں مائیں, یہ میں ہوائی باتیں نہیں کر رہا, کہ جب رشتے تھے ہم نے انکار کر دیا تھا, اور باپ تو چاہتا تھا شادی ہو لیکن ہم نے انکار کر دیا. اب یہ موٹی اتنی ہو گئی ہے, کوئی رشتہ نہیں دیتا, کیونکہ تعلیم میں دماغ لگتا ہے, اسٹریس ہوتی ہے, اور اسٹریس سے آپ کی صحت کیا ہوتی ہے؟ خراب ہوتی ہے. میڈیکل سائنس کی تعلیم کو بچوں کا کھیل نہیں ہے, ٹھیک ٹھاک اسٹریس اور ٹینشن ہوتی ہے اس سے. تو اب وہ اس میں وہ رشتے ہی نہیں آ رہے ہیں تو ڈاکٹر بنا دیا لڑکی کو, رشتے 8ویں پاس آ رہے ہیں. تو ہر چیز کی ایک ایج ہوتی ہے. مرد کے لیے لڑکی میں سب سے زیادہ اٹریکشن ہوتی ہے اس کی عمر کتنی ہے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ وہ ڈاکٹر انجینئر بعد میں دیکھتا ہے, وہ سب سے پہلے کیا دیکھتا ہے؟ اٹریکٹیو ہے یا نہیں ہے یہ. تو میں نہیں کہتا ساری لڑکیوں کا مستقبل خراب ہو جاتا ہے ڈاکٹر بن کے, بہت سی ڈاکٹروں کی اچھی جگہ شادیاں ہوئی ہیں. سب سے پہلے اسلام بھی یہ کہتا ہے, عقل بھی یہ کہتا ہے کہ لڑکی کے نکاح کو آپ ترجیح دیں آپ. اور ایسے خاندان بھی الحمدللہ ہیں جو کہتے ہیں بھائی آپ شادی کر دو, ہم خود پڑھا دیں گے اس کو, ہم پڑھائی کے خلاف تھوڑی ہیں. اپنی گھر کی باتیں شیئر نہیں کرنی چاہیے, لیکن میں یہ کہہ کے پھر بھی کرتا ہوں تاکہ میں مثال تو ہوں نا. میری بچی کی شادی ہوئی ہے, عالمہ شادی کے بعد بننا شروع ہوئی ہے. وہ ہم نے کہہ دیا تھا بھائی اب آپ کی امانت ہے, آپ نے پڑھانا ہے, تو انہوں نے خود پوچھا, اس نے کہا عالمہ بننا ہے. وہ پڑھ رہی ہے مدرسے میں, عالمہ بن رہی ہے. تو یہ جو سارے کام ہیں یہ بعد میں بھی ہو سکتے ہیں, لیکن سسرال بعد میں نہیں مل سکتا. اور لڑکی میں بھی تو ڈیزائرز ہے نا, جب وہ یونیورسٹی میں پڑھے گی. دیکھو میرے پاس ایک خاتون آئی, مجھے کہنے لگی میں نے اپنی بچی کی تعلیم پہ لاکھوں روپے لگائے, شادی نہیں کرائی اس کی, کہ پہلے ایجوکیشن حاصل کرے. پتہ نہیں کتنے 1-1.5 لاکھ روپے تو منتھلی فیس تھی اسکول کی. کہہ رہی بچی چرس پی رہی ہے. کیا کر رہی ہے؟ اور بوائے فرینڈ ہے اس کے, زنا بھی کر رہی ہے, بدکاریاں بھی کر رہی ہے, ویڈیو کال پہ باتیں بھی کر رہی ہے. اور جب لڑکی ایک دفعہ حیا نکلتی ہے تو اس میں بدتمیزی کے سافٹ ویئر آٹومیٹیکلی انسٹال ہو جاتے ہیں, بدتمیزی کے وائرس آٹومیٹیکلی آ جاتے ہیں. جس کے بوائے فرینڈ ہو گئے نا دوستی ہیلو تو پھر اما نہیں ہوتا اس کے, وہ زبان چلاتی ہے. کہہ رہی ہے وہ خاتون کا رونا یہ تھا کہ میں نے لاکھوں روپے خرچ کر کے اس کو بگاڑا ہے, اور میں اب اللہ سے توبہ کر رہی ہوں, اللہ میری غلطی مجھے معاف کر دے. تو اللہ معاف کیوں نہیں کر رہا, یہ بچی ٹھیک کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ اس خاتون کو جو میں نے جواب دیا,
وہ جواب میں آپ کو نہیں دوں گا. اس خاتون کو میں نے الگ جواب دیا, کیونکہ میں اگر وہ جواب دیتا نا صحیح ہوتا تو اس بیچاری کی ڈپریشن بڑھتی. اس کو تو میں نے یہ کہا کہ اللہ انشاءاللہ بہتر کرے گا, آپ دعا کریں, ہم بھی دعا کرتے ہیں. اب یہ حالت ہے, کوئی لڑکا شادی بھی نہیں کر رہا, کیونکہ لڑکے کو پتا ہے کہ یار اس کے اتنے بوائے فرینڈ ہیں, اتنا. لڑکا چاہے ایک نمبر کا ٹھرکی ہو, بیوی وہ یہی چاہتا ہے کہ کس کی ہو, صرف میری ہو. اب لڑکے بھی لفٹ نہیں کرا رہے اس کو, اور ایسی لڑکیوں کی شادی ہو کے 1 مہینے بعد طلاق ہی ہونی ہے نا اس کی, کیونکہ جس بدتمیزی سے وہ ماں سے بات کر رہی ہے, وہ تو شوہر تو 2 ٹکے کا آدمی نہیں ہوتا, اس کو کیا لفٹ کرائے گی وہ بھائی. اس کو یونیورسٹی نے اتنا بولڈ بنا دیا ہے, اتنا میچور کر دیا ہے, اتنا کانفیڈنس پیدا کر دیا ہے کہ وہ شوہر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنے پہ فخر محسوس کرتی ہے. شوہر کہتا ہے بھائی میں نے تجھے باپ بنا کے لایا ہوں, یہ بیوی بن کے آئی ہے تو وہ نہیں چل سکتی, ایڈجسٹ نہیں ہو سکتی, طلاقیں ہوتی ہیں. ہمارے ایک دوست کا واقعہ ہوا, وہ بیگم اتنی بولڈ تھی نا, وہ شادی ہوئی ہے تو وائف نے پہلے کہہ دیا ایکچولی میں دل میں کوئی بات نہیں رکھتی, آپ میری پسند نہیں ہو, یہی الفاظ تھے اس کے. مجھے بتا رہا تھا, وائف نے کہا کہ میں آپ کو بالکل بھی لائک نہیں کرتی, میرے پیرنٹس کا فیصلہ ہے اور مجھے بالکل بھی آپ, آئی ڈونٹ لو یو. اس نے کھینچ کے دلہن کو لگایا تھپڑ, غلط کیا, اور کہا کہ جب تو پسند نہیں کرتی تھی تو شادی سے پہلے بتاتی نا, میرا ٹائم برباد کیا, دے دنادن, پتہ نہیں پولیس آئی ہوگی نہیں آئی ہوگی, بہرحال طبیعت سے اس کو مارا. تو بعد میں پھر ان میں طلاق ہوئی ہے. تو بہت زیادہ جو بولڈ بنا رہے ہیں نا, کانفیڈنس پیدا کر رہے ہیں بچیوں کے اندر, جو جیسا ہے, جس کو اللہ نے جس کام کے لیے پیدا کیا ہے نا, اس کو اسی کام کا, عورت گھر بسانے کے لیے میرے بھائی, اس کی نیچر بھی اسی خوش ہے اس میں, وہ اچھی لائف گزارے گی. آپ نے اس کو مردوں والی زندگی دو گے تو نہ وہ مرد بنے گی نہ وہ عورت بنے گی. جو مردوں کے کام ہے وہ عورت کر رہی ہے, عورت کے کام, مرد بیوٹی پارلر چلا رہے ہیں تو وہ مرد ہائی اللہ ہوئی اللہ بن جاتا ہے کہ نہیں بن جاتا؟ جو مرد دلہنے تیار کر رہے ہیں وہ آدمی رہتا ہے؟ مجھے یہ بتاؤ. میں نے اپنے گھر والوں سے پوچھا کہ یہ بیوٹی پارلر جو مرد چلا رہے ہیں تو خواتین کیسے اتنی آرام سے وہاں جا کے بیٹھ جاتی ہیں؟ عورتوں کو تو عورتوں کا پتا ہوتا ہے, کہتی ہیں. تو اس نے کہا کہ میرے گھر والوں نے بتایا کہ خواتین کہتی ہیں کہ ہمیں ان مردوں سے بالکل بھی خطرہ نہیں ہے, کیونکہ ہمیں پتا ہے یہ ان میں اور ہم میں کوئی فرق نہیں ہے. تو جو مرد عورتوں والے کام کرے گا وہ عورت جیسا بن جائے گا, اور جو عورت مردوں والے کام کرے گی نا تو اس میں بھی عورت پنا نہیں رہے گا. تو آدمی کہے گا کہ میں نے شادی عورت سے کی تھی, یہ نکلی کیا؟ یہ تو آدمی نکلی ہے. کیا خیال ہے بھائی؟ کسی عورت کی شادی کسی آدمی سے ہوئی, بعد میں وہ ہائی اللہ ہوئی اللہ نکلا. بات بات پہ کہتے ہیں ہائی اللہ بیگم چائے تو بنا دو, ہائی اللہ تم یہ کیا کر رہی ہو. عورت کہے گی تو آدمی پہ آ گیا, آدمیوں کی طرح بات کر. پھر وہ میک اپ کے اس پہ بیٹھا ہوا ہے, گھنٹوں گھنٹوں بال بنا رہا ہے, پاؤڈر لگا رہا ہے, تو عورت کو اچھا لگے گا وہ آدمی؟ ایک میں بار بار واقعہ بتا چکا ہوں کئی دفعہ, ایک امریکہ میں ایک بڑا گلوکار تھا, بہت پرانا واقعہ ہے. لوگ کہتے ہیں اگر یہ اتنا مشہور تھا تو ہمیں کیوں نہیں پتا. بھائی مجھے کیا پتا, 20-25 سال پہلے مجھے کسی نے بتایا تھا واقعہ. گلوکار کا نام تھوڑی مجھے پتا ہے, سنگر کا آپ سرچ کریں, ہو سکتا ہے نکل آئے. لڑکیاں بڑی مرتی تھیں اس کے اوپر نا, کون خوش قسمت اس سے شادی کرے گی. اس نے کسی سے شادی کر لی, لڑکی نے, اس کی بیوی نے 6 مہینے بعد اس سے ڈیورس لے لی. کیوں لی؟ امریکہ کا وہ سنگر تھا, اس کی لڑکی نے دعویٰ کیا کہ جتنی دیر مجھے تیاری میں لگتی ہے نا, میک اپ ڈریسنگ ٹیبل پہ بیٹھتی ہوں, کم بخت اتنی ہی دیر یہ بھی بیٹھتا ہے. لڑکیاں تیار ہوتی ہیں نا, وہ تو چلو عورت ہے بھائی, اس کا تو زینت ہی حق ہے اس کا, یعنی یہ بھی شیشے کے سامنے ہی بیٹھا رہتا ہے ہر وقت. کبھی اپنی نوک پلک, داڑیاں واڑیاں تو ہوتی نہیں, کلین شیو ہوتے ہیں, ہر وقت یوں یوں لپسٹک لگا رہے, کر رہے. تو مجھے اس میں زنانے پن کی بو آ رہی ہے, لیڈیز پن. تو میں نے شادی آدمی سے کی تھی, یہ نکلا کیا ہے؟ تو حرکتوں سے تو یہ آدمی تھوڑی ہے. تو جتنی دیر میک اپ میں مجھے لگ رہی ہے اتنی دیر. دیکھو یہ خواتین میں مشہور ہے نا, شادی میں جا رہی ہیں تو تیار ہی نہیں ہو رہی, 1-1 گھنٹہ لیٹ پہنچ رہی ہیں. آدمی تھوڑی, آدمی تو گیا دھڑا دھڑ نہایا, بال بنائے, اور بس گٹکا جو کھایا ہوا تھا تہذاب سے کلی کی اور نکل آیا. تو یہ خوب سمجھ لو, جب آپ لڑکیوں کو اتنا کانفیڈینس سکھا رہے ہو نا, لڑکوں کے ساتھ کو ایجوکیشن میں پڑھ رہی ہیں, لڑکوں کے سامنے تقریریں کر رہی ہیں, اور اس کو کہا تھا ماشاء اللہ اٹ از کالڈ کانفیڈینس. یہ کانفیڈینس گھر بسانے میں کیا بنے گا میرے بھائی؟ رکاوٹ بنے گا, اور طلاق کا ریشو اس سے بڑھے گا. لڑکیوں کو لڑکیوں کے سامنے کانفیڈنٹ ہونے دو, مردوں کے سامنے حیا اچھی ہے. اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بتایا نا, وجاءت احداہما تمشی علی استحیاء. موسیٰ علیہ السلام کے جو سسر تھے, جب شادی نہیں ہوئی تھی
تو بعد میں سسر بنے نا، تو ان کی بیٹی موسیٰ علیہ السلام کو بلانے کے لیے یہ حیا کے ساتھ، کیوں؟ اس کو پتا ہے غیر محرم مرد سے بات کرنی پڑی، ان کو بلانا پڑ رہا ہے، تو اللہ نے اس کی حیا کو قرآن میں ہائی لائٹ کیا. تو بچیاں گھر کی چار دیواری، اور گھر کی چار دیواری سے شوہر کے گھر میں اچھی لگتی ہیں. پڑھائی کے ہم خلاف نہیں ہیں، کو ایجوکیشن سے بچاؤ اپنی بچیوں کو، اور اگر مجبوراً پڑھانا پڑ رہا ہے، کوئی لینے کے لیے جائے، کوئی لینے کے لیے آئے، اور وہ دوستیاں نہ لگائیں، دائیں بائیں نہ نظر بازیاں کریں، ان کے موبائل چیک کرو. موبائل دو ہی نہیں ان کو، دیا ہے تو موبائل چیک کرتے رہو، اور جیسے ہی اچھا رشتہ آئے رشتے کو پڑھائی پہ ترجیح دو، اس کا فیوچر اچھے سسرال میں محفوظ ہے. ہاں اچھا ہونا چاہیے، اچھا سسرال نہیں ہے تو ایسا ہی نہیں ذمہ داری اٹھا کے پکڑا دیا کسی کو بھی، وہ تو پھر زندگی برباد ہو جائے گی اس کی. اچھا سسرال مل گیا، اچھا رشتہ مل گیا، تو ترجیح کس کو دینی ہے؟ اس کا فیوچر اس میں محفوظ ہے. اپنی ماؤں دادیوں کو دیکھو نا کیسے زندگی گزاری انہوں نے. باقی جو یہ لوگ کہتے ہیں بھائی نہیں ہم پہلے پڑھائیں گے لکھائیں گے تاکہ سسرال کی محتاج نہ رہے، تو سسرال کی محتاج رہے نہ رہے، سسرال غلط نکلے، یہ بھی خطرہ ہے. لیکن جو دیر سے شادی ہے نا اس کے خطرات زیادہ ہیں، اس میں مستقبل تباہ ہونے کا خطرہ زیادہ ہے. اور میں ماؤں سے کہتا ہوں خدا کے لیے اپنی بیٹیوں اپنے بیٹوں کو باپ کے خلاف نہ ورغلایا کرو، اس سے نہ وہ باپ کا رہے گا نہ ماں کا رہے گا. یہ جو مائیں کہہ دیتی ہے نا کہ بیٹا تمہارے باپ کو کیا پتا، تمہارا باپ تو بس تم چاہتا ہے جلدی جلدی شادیاں کرے تاکہ اس کی ذمہ داری ختم ہو، حالانکہ باپ یہ نہیں چاہتا. باپ تو بیٹیوں کو چاہتا ہی نہیں ہے گھر سے رخصت کرے، بیٹیوں سے باپ کو اتنی محبت ہوتی ہے. کون سا باپ ہے جو چاہتا ہو میری بچیاں گھر سے جائے؟ دل پہ پتھر رکھے انسان اپنی بیٹیوں کو رخصت کرتا ہے، لیکن باپ یہ قربانی دیتا ہے بچی کے مستقبل کے لیے. اس کو پتا ہے کل میں مر گیا تو یتیم ہو جائے گی. یتیموں کو کوئی نہیں پوچھتا بھائی، ماؤں کو لوگ بیوقوف بناتے ہیں. رشتے بھی آئیں گے آڑے ترشے، لڑکی کی ماں کو بیوقوف بنا کے لے جائیں گے. عورت کو بیوقوف بنانا رشتوں کے معاملے میں خدا کی قسم آسان ہے، مرد کو بیوقوف بنانا آسان نہیں ہے. عورتیں میری ان باتوں پہ غصہ کرتی ہیں لیکن میں ریئلٹی بیان کر رہا ہوں. ہم نے بہت سے رشتے دیکھے ہیں، لڑکا جب جاتا ہے نا لڑکی کا رشتہ لینے ماں کو بیوقوف بنا دیتا ہے چکنی چپڑی باتوں سے. باپ کو تھوڑی بنانا آسان ہے، باپ تو خود بیوقوف بنا کے کسی کو لے کر آیا تھا، اس کو پتا ہے کہ میں بھی بیوقوف بنا کے لایا تھا تو اب یہ میری بیٹی کو بیوقوف بنا رہا ہے. وہ سب سوسائٹی کو سمجھا ہوا ہے. وہ لِأَنَّ بِالرِّجَالِ مِنَ الْغَيْرَةِ مَا لَيْسَ بِالنِّسَاءِ، علماء کہتے ہیں مرد میں اللہ نے جو بیٹیوں کے معاملے میں غیرت رکھی ہے، ماں میں محبت رکھی ہے، لیکن اس درجے کی غیرت اللہ نے ماں میں نہیں رکھی. تبھی تو ماں دیکھتی ہے بیٹیوں لڑکیوں کے تعلقات ادھر ادھر ہو رہے، مائیں چھپاتی ہیں، باپ سے چھپاتی. ان کو پتا ہے باپ کا جو میٹر گھومے گا نا اس پہ، وہ ماں کا میٹر نہیں گھومتا. باپ کا میٹر بہت گھومتا ہے ان چیزوں پہ. تو اس لیے اللہ نے جو ولی بنایا ہے باپ کو بنایا. تو عزت دار عورت کیا کرتی ہے؟ بچیوں کو کہتی ہے بیٹا تمہاری پڑھائی اپنی جگہ، لیکن باپ جب کوئی اچھا رشتہ بتا رہا ہے تو بیٹا باپ جو ہے وہ بچیوں کے خلاف کبھی بھی غلط نہیں سوچتا، بچیوں کے حق میں ہی سوچتا ہے. تو جو تمہارے فادر کہہ رہے ہیں، جو تمہارے ڈیڈی کہیں گے، جو تمہارے پاپا کہیں گے، جو تمہارے ابو کہیں گے، جو تمہارے بابا کہیں گے، اور پتہ نہیں کون کون سے ورڈ ہیں آنے والے ہیں ابھی مزید، تو جو یہ کہیں گے بیٹا یہ تمہارے لیے بہتر سوچتے. بچیاں تو ناسمجھ ہوتی ہیں، وہ اپنی زندگیاں تباہ کر دیتی ہیں. ایک خاتون نے مجھے بتایا کہ میری جب میں پڑھائی میں مشغول تھی بہت رشتے آتے تھے، اور اب جب پڑھائی مکمل ہوئی ہے تو رشتے آنا بند ہو گئے. اب وہ بیچاری اس کے لیے بھی ایگری کوئی دوسری شادی کر لے، کوئی تیسری شادی کر لے، اتنی پریشان تھی، کہہ رہی ہے مجھ کو رشتے کیوں نہیں آتے. تو میں نے کہا دیکھیں آپ نے ایک فطرت سے لڑائی کی ہے، فطرت سے جنگ لڑی ہے، کیونکہ ایج زیادہ ہو گئی، اٹریکشن ختم ہو گئی نا، اب رشتے ہی نہیں آ رہے. کم عمری میں شادی ہونا، اگر طلاق ہو بھی جائے دوبارہ شادی کا آپشن ہوتا ہے، آپ کے پاس ٹائم بہت ہوتا ہے کہ پچھلی دفعہ میں یہ غلطی ہوئی تھی اب ہم نے یہ غلطی نہیں کرنی. بڑی عمر میں طلاق ہو گئی تو وہ تو ایک طلاق کا دھبا بھی لگ گیا اور ایج بھی زیادہ ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو یہ سارے اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں، نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے. وہ جو اس خاتون کو میں نے مشورہ دیا نا، خاتون کو میں نے مشورہ دیا کہ آپ نے بچی کو اسکول میں پڑھایا بگڑ گئی، اب آپ کہہ رہی ہیں میں توبہ کر رہی ہوں تو سیدھی کیوں نہیں ہو رہی ہے. اس کا اصل جواب یہ ہے کہ آپ اللہ کے حکم کو توڑتے ہو، اس کی تلافی ہو سکتی ہے توبہ کے ذریعے. فطرت کے اصولوں کو توڑتے ہو، توبہ کے ذریعے اس کی تلافی نہیں ہوتی. میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں. کہیں کھڈے میں آگ جل رہی ہے، قریب میں ایک دیوار ہے، لوگ کہہ رہے ہیں اس دیوار پہ چل کے مت چلو، سلپ ہو گئے تو سیدھا آگ میں گرو گے. آپ کہہ رہے ہو کوئی سلپ نہیں ہوتا، میں بیلنس قائم رکھوں گا، لیکن سلپ ہوئے آگ میں گر گئے. گرتے ہی آپ کو خیال آیا مجھ سے گناہ ملے گا نا آپ کو، اس پہ کیا خیال ہے بھائی؟ آپ نے کیوں رسک لیا؟ گناہ ملے گا نا.
آپ کو خیال ہے اے اللہ میں نے بہت بڑا جرم کیا، آئندہ میں ایسے بے احتیاطی نہیں کروں گا، مجھے معاف کر دے، اللہ کیا کرے گا؟ آپ کو معاف۔ پھر آپ کہو اے اللہ مجھے اس آگ سے بھی نکال دے، اللہ کہے گا نہیں، گناہ معاف کر دیا، آگ میں جو گرتا ہے نکلتا نہیں ہے۔ تو کہ ابراہیم علیہ السلام تھوڑی تجھے آگ سے نکال دوں، کیوں؟ آگ میں گرنا یہ آپ کی فطرت سے لڑے ہو، آپ فطرت سے لڑ لیے نا، تو دنیا کا جو نقصان ہونا ہے، جو نیچر سے لڑ کے آپ نے نقصان کیا ہے، نیچر آپ کو معاف نہیں کرے گی، جلو گے آگ میں۔ توبہ ہاں یہ ہے کہ آخرت میں سزا نہیں ملے گی، آپ دنیا کا جو نقصان ہونا تھا وہ ہوگا۔ آپ نے اپنے بچوں کو بورڈ اسکولوں میں ڈال دیا نا بگاڑنے کے لیے، کو ایجوکیشن میں، پھر لڑکیوں کے نام موبائل چیک کر رہے ہیں اور وہ کانفیڈنس سیکھ رہی ہیں، تو پھر وہ چرس پینا وہ شروع کریں گی، وہ ان کے پروفیسروں سے تعلقات اگر نگرانی نہیں ہو رہی، اس کا ساری ایسی نہیں ہوتی لیکن امکان ہے۔ لیکن جب بگڑ گئی تو آپ توبہ کرو گے، جو آپ نے بگاڑا ہے نا اس بگاڑنے کا گناہ معاف ہوگا، لیکن نیچر سے جو بغاوت کی ہے اس کی جو دنیا میں سزا ملنی تھی وہ سزا مل کے رہے گی۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ جیسے آپ کی بندوق میں گولی تھی، آپ کو پتہ نہیں تھا، چلا دی اور چل کے آپ مرنے لگے، تو آپ کو احساس ہو رہا ہے اللہ میں نے جرم کیا، بے احتیاطی کی، معاف کر دے، معاف کر دے گا اللہ، معاف کر دے گا، سزا نہیں ملے گی آخرت میں، لیکن گولی معاف۔ گولی یہ نہیں کہے گی کہ چلو میں ریورس ہو جاتی ہوں چونکہ غلطی سے چلا ہے تم۔ تو جب آپ اپنے بچوں کو ایسا